آئیے برازیل اسٹیڈیم کے اندر چلتے ہیں۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ ہے۔ انگلینڈ اور برازیل آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ لگتا ہے سارا برازیل اٹھ کر اسٹیڈیم میں آ گیا ہے۔ میچ شروع ہونے سے پہلے ہی لگ رہا ہے میچ ختم ہونے کے قریب ہے۔ دونوں ٹیمیں ایک ایک گول کر چکی ہیں اور اب دونوں ٹیموں کے شائقین مرے جا رہے ہیں کہ بس ان کی ٹیم فیصلہ کن گول کر دے۔ برازیل شائقین کچھ تندئی میں تھے۔ وہ انگلینڈ کے شائقین اور کھلاڑیوں کے نام لے لے کر فقرے چست کر رہے تھے۔ انہیں بتا رہے تھے کہ انگلینڈ ٹیم کس بری طرح سے ہار جانے والی ہے۔ یہ سب ہونا معمول ہے۔ فٹ بال کی دنیا میں جو نہیں ہوتا وہی کم ہے۔ شائقین جتنا زیادہ کرتے ہیں کم ہی کرتے ہیں۔ فٹ بال فیور اسٹیڈیم کے اندر اتنے ہائی ٹیمپریچر پر ہوتا ہے جیسے وہاں اہتمام سے ایک آتش فشاں پھٹنے والا ہو۔ اس فیور کا تصور اسکرین سے میچ دیکھنے والے کر ہی نہیں سکتے۔ وہ، ویرا، کارل اور چند دوسرے یونی فیلوز آگے پیچھے بیٹھے تھے۔ انہوں نے انگلینڈ ٹیم کی شرٹس پہن رکھی تھیں اور کارل ویرا نے اچھل اچھل کر سارا اسٹیڈیم ابھی سے سر پر اٹھا لیا تھا۔ آلیان خاموش بیٹھا انہیں ناچتے دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی ناچتے کودتے کارل نے ایک پیاری سی بچی کی گود میں رکھے سینڈوچز غائب کر دیے۔ بچی جس کے ماما پاپا اس کے پاس ہی کھڑے اپنی دھن میں اچھل رہے تھے تاکہ وہ اسکرین پر نظر آ سکیں، ایک دم سے اپنی گود کو خالی پا کر رونے لگی اور اپنے اچھلتے کودتے باپ کی شرٹ کھینچنے لگی۔ شرم کرو، لٹل اینجل کو رلا دیا، عالیہ نے تیزی سے چلتے اس کے جبڑے کو دونوں ہاتھوں میں سختی سے دبا کر کہا۔ بچی ان سے ذرا سی دور ہی بیٹھی تھی۔ اینجل تو کسی نہ کسی طرح زندہ رہ ہی لیتے ہیں، ہم شیطانوں کو اپنا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے محنت کی اور خوراک حاصل کر لی، ویسے بھی اس کا باپ اسے اور لے دے گا۔ میرا تو کوئی باپ نہیں ہے نا جو مجھے لے کر دے گا۔ میں ابھی بچی کے باپ کو بتاتا ہوں۔ آلیان اس کی طرف جانے لگا۔ اگر تم نے یہ کہا تو برازیل میں فٹ بال کی تاریخ کا سب سے بڑا ہنگامہ ہوگا اور وجہ صرف سینڈوچ ہوگا۔ ایک سینڈوچ کے لیے تم نہ جانے کتنے شائقین کو مروا دو گے اور کتنوں کو زخمی کرو گے، عمر بھر کے لیے معذور کر دو گے۔ یہ میں کروں گا، آلیان نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر کہا۔ ہاں تم، صرف تم۔ اس نے بھی آلیان کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ برازیل اسٹیڈیم میں دو لڑکے ایک دوسرے کے بال مٹھیوں میں جکڑے کھڑے تھے۔ بچی کے ہاتھ میں اب ایک بڑی آئس کینڈی آ چکی تھی اور کارل اب آئس کینڈی کو دیکھنے لگا تھا۔ بچی کے باپ نے پھرتی سے بچی کو چپ کروا دیا۔ تمہاری لٹل اینجل کی پسند اچھی ہے، مجھے یاد ہے کہ میں آئس کینڈی کو بہت دنوں سے بہت پسند کرتا ہوں، کارل نے آنکھیں گھما کر کہا۔ آلیان ہنس دیا۔ تم ایسے کیوں ہو لٹل اینجل سا؟ کارل نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ بگ ڈیول سا، آلیان نے آنکھیں نکالی۔ کیا میں بگ ڈیول ہوں؟ نہیں نا، اس نے پیچھے بیٹھی قصہ گو کی طرف رخ موڑ کر کہا اور رشوت کے طور پر جیب سے چاکلیٹ نکال کر آگے کر دی۔ آلیان پھر مسکرا دیا۔ بند کرو اپنا ڈرامہ، ویسے تم بہت گم سم سے ہو، کچھ ہوا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، ہونا کیا ہے؟ کارل کی نظروں سے وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ کچھ ہے تو بتاؤ فرش، کیا تم شور سے پریشان ہو؟ تم جانتے ہو نا میں سارا اسٹیڈیم خالی کروا سکتا ہوں۔ اب بھی جا کر کسی برازیلین فین کو دبوچ لیتا ہوں اور اس کی ٹیم کے بارے میں کچھ بھڑکتا ہوا جملہ کہہ دیتا ہوں، بس پھر کھیل شروع۔ اور ہاں، جو افواہ میں بم کی یہاں پھیلا سکتا ہوں وہ بم بننے سے اب تک کسی نے پھیلائی نہیں ہوگی، بس پھر اسٹیڈیم خالی۔ اتنے پیسے لگا کر ہم میچ دیکھنے آئے ہیں، خالی اسٹیڈیم نہیں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے میچ دیکھنے سے زیادہ دلچسپی کسی اور چیز کو دیکھنے میں ہے۔ برڈی، اگر میں شائقین کو آپس میں لڑوا دوں کیسا رہے گا؟ میچ تو کئی بار دیکھ چکے ہم، اب ذرا یہ بھی تو دیکھیں براہ راست ہنگامہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ شیشے کی خالی بوتلیں تمہارے سر پر آ کر لگیں گی نا تو مزہ آ جائے گا براہ راست ہنگامہ دیکھنے کا۔ وہ انسان ابھی بنے نہیں جو کارل کے ساتھ یہ کر سکے۔ کارل ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کس کے پاس سے کھانے کی چیز اڑائی جا سکتی ہے۔ وہ بنا بنایا انسان تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، تم بھی کارل ہی ہو۔ کارل نے اس کے دونوں گال پکڑ کر مروڑے۔ میچ شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ بڑی بڑی اسکرینوں پر اسٹیڈیم میں موجود شائقین دکھائے جا رہے تھے۔ یہ مقامی شائقین تو ابھی سے پاگل ہو رہے ہیں۔ کارل نے ذرا دور موجود ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو اپنی ٹیم کی حق میں عجیب و غریب نعرے لگا رہا تھا۔ تمہارا بھی نشہ ٹوٹ رہا ہوگا، جا کر تم بھی اس کے ساتھ تھوڑے پاگل ہو جاؤ۔ آلیہ نے اسے اسی لڑکے کی سمت دھکا دیا۔ امریحہ نے سائے کو منع کر دیا تھا کہ وہ ویرا کو نہ بتائے کہ وہ وہاں موجود ہے۔ انہیں سائے کی آمد کا پتہ تھا، اس کی نہیں۔ ویسے بھی کل انہوں نے چلے جانا تھا۔
این اور امریحہ نے بھی انگلینڈ ٹیم کی شرٹس پہن رکھی تھیں۔ این ایسے اچھل رہی تھی جیسے وہ جاپانی نہ ہو بلکہ برطانوی ہو اور اس کا ایک آدھ بھائی یا دوست ٹیم میں شامل ہو۔ اس نے ٹیم کی نمائندگی کرتے لمبی سی ٹوپی بھی پہن رکھی تھی اور منہ کو پورا رنگا ہوا تھا۔ ساتھ ہاتھ میں بورڈ پکڑ رکھا تھا، ٹرافی ہماری ہے، جس پر پیچھے کہیں سے کسی نے کلر بال پھینک کر اسے بدنما کر دیا تھا، یعنی ٹرافی انگلینڈ کی نہیں برازیل کی ہے۔ منظر کچھ ایسا تھا جیسے ورلڈ کپ فائنل ہو۔ امریحہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی وہاں آ کر۔ ویسے بھی رات کو جو عالیہ نے کال کی تھی اور کسی بھی وجہ کو لے کر کی تھی، اس کے لیے وہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ بھی کھڑی ہو کر این کے ساتھ اچھلنے لگی اور ریہرسل کے طور پر بنائی جانے والی لہروں کا حصہ بننے لگی۔ پوری اسٹیڈیم میں لہریں گھوم رہی تھیں اور یہ قابل دید منظر تھا۔ وہ ہنسنے لگی، اسے سب اچھا لگا، جیسے سارے غم بس مٹ گئے۔ امریحہ، آلیان، ویرا، کارل ایک ساتھ چلائی۔ اسکرین پر اچھلتی این کے قریب وہ کھڑی تھی اور اپنی طرف آنے والی لہر کی طرف دیکھ رہی تھی اور خوش قسمتی سے انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ویرا نے فون کیا تھا۔ تم کہاں ہو؟ امریحہ ہنستی۔ اسٹیڈیم۔ پاگل، گندی بچی، بتا نہیں سکتی تھی؟ میں نے سوچا سرپرائز دوں۔ سرپرائز؟ اسکرین پر آ کر؟ ویرا ہنسی۔ وہ بہت خوش تھی اسے دیکھ کر۔ این اور امریحہ سائے کے ساتھ ہیں، ویرا نے ان سب کو بتایا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے ساتھ امریحہ بھی ہے؟ آلیان نے سائے کو فون کیا۔ اس نے منع کیا تھا آلیان۔ آلیان خاموش ہو گیا اور اسکرین کی طرف ہی دیکھتا رہا کہ وہ پھر سے شاید نظر آ جائے، لیکن اب گراؤنڈ میں کھلاڑی نظر آ رہے تھے۔ میچ شروع ہو گیا۔ فرسٹ ہاف میں انگلینڈ کی ٹیم نے ایک گول کر دیا، لیکن انگلینڈ کے شائقین سے زیادہ برازیلین شائقین دیوانے ہو رہے تھے۔ غصے سے انہیں ریفری کا برازیل ٹیم کے ایک اہم کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھائے جانے سے اختلاف تھا۔ ان کے آس پاس موجود شائقین ریفری کو گالیاں دے رہے تھے کہ اگر وہ یہ فاؤل نہ کرتا تو ٹیم 2 گول کر چکی ہوتی اور مخالف ٹیم کو گول کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ بچوں بچ کر، برازیلیوں کے نرغے میں گھرے بیٹھے ہو، ویرا نے مزاحاً کہا۔ اگر دوسرا گول بھی انگلینڈ نے کر دیا تو انہوں نے انگلینڈ ٹیم کے کھلاڑیوں کی بجائے ہماری گردنیں دبوچ لینی ہیں۔ آلیان ہنسنے لگا۔ وہ یہ سب مذاق میں کہہ رہے تھے، اسٹیڈیم میں ایسا جنون معمول کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر بھی مقامی شائقین کے تیور کافی بگڑ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا سارے ریفری انگلینڈ ٹیم کے سارے کھلاڑی فاؤل کھیل رہے ہیں۔ امریحہ کے پیچھے بھڑکتے ہوئے فاؤل فاؤل کے نعرے لگنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سائے؟ پیچھے کوئی لڑائی ہو رہی ہے کیا؟ امریحہ سہم گئی۔ یہ سب ہوتا رہتا ہے امریحہ، آخری منٹوں میں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ہاف شروع ہوا۔ انگلینڈ کا ڈیفنس اچھا تھا، مخالف ٹیم کی سر توڑ کوششوں کو وہ ناکام بنا رہے تھے۔ دوسرا ہاف ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے ویرا کو ایک میسج آیا موبائل پر، جسے پڑھ کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شاویز نے پوچھا۔ میرے صحافی دوست کا میسج آیا ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے کسی متوقع ہنگامے کی خبر ملی ہے۔ کیسے ہنگامے کی؟ زیادہ اسے بھی نہیں معلوم۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی حکومت مخالف گروپ ہے جو اپنے مفادات کے لیے کوئی ہنگامہ کروانا چاہتا ہے، شاید غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا، ایسا ہی کچھ۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسی ہی خبریں پھیل ہی جاتی ہیں۔ سیکورٹی بہت اچھی ہے، پولیس جانتی ہے کیسے امن رکھنا ہے، اور جو خبر تمہیں ملی ہے وہ حکومت کو بھی ملی تو ہوگی نا، کارل نے کہا۔ ویسے اچھا ہے ہنگامہ ہو ہی جائے، میں بھی تو دیکھوں یہ فلم بنا ٹکٹ کے۔ اور پھر تمہارا دوست کنفرم بھی نہیں ہے، آلیان نے کہا۔ ویرا نے سب دوستوں کو میسج کر دیا کہ میچ ختم ہوتے ہی فوراً اسٹیڈیم سے نکل جائیں، خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بدمزگی نظر آئے تو پرسکون رہیں۔ آخری 15 منٹ میں برازیلین کھلاڑیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن آخری 6 منٹ میں گول انگلینڈ نے کر دیا۔ جوش اور افسوس سے دونوں ٹیموں کے شائقین نے اسٹیڈیم سر چڑھا لیا۔ سائے ویرا کا پیغام پڑ چکا تھا۔ اس نے امریحہ اور این کو چلنے کے لیے کہا۔ آلیان اور ویرا اٹھ چکے تھے، جبکہ اچھلتا کودتا کارل پہلے ہی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ویرا نے اب واضح خطرے کی بو سونگھ لی تھی، کہیں کوئی ایک ایسا نعرہ گونجتا کہ اس حصے میں بات بڑھ جاتی۔ میچ کے دوران گالی گلوچ، ہاتھا پائی، تو تراق، خالی بوتلیں پھینکنا عام باتیں تھیں، لیکن ایسی تندہی اور تیش نہیں ہوتا تھا جو اب دکھائی دے رہا تھا، جیسے جان بوجھ کر کیا جا رہا تھا۔ سائے نکل چکا ہے؟ آلیان نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا وہ جا رہا ہے۔ ویرا نے فون کان سے ہٹایا۔ وہ دونوں اسٹیڈیم سے باہر آ گئے اور ابھی وہ سڑک تک ہی آئے تھے کہ پولیس کی نفری تیزی سے اندر اسٹیڈیم کی طرف بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ان کا انداز الرٹ تھا۔ ایک دم ہی اسٹیڈیم کے باہر اسٹیڈیم کے اندر کچھ ہو جانے کا منظر نمایاں ہو گیا۔ چلو آلیان، جلدی چلو۔ ویرا آگے کو بھاگی، وہ بھی سڑک پر اس کے ساتھ بھاگا اور ذرا دور جا کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ ویرا پلٹی۔ امریحہ،
اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے اور اسے دیکھ کر ویرا کی اپنی شکل پر سائے سے لہرائے۔ ویرا نے فون نکالا امریحہ کو فون کرنے کے لیے، لیکن آلیان پہلے ہی کال ملا چکا تھا۔ دوبارہ بیل ہوئی۔ ہیلو، امریحہ کی آواز سنائی دی۔ امریحہ تم کہاں ہو؟ الفاظ پورے ادا نہیں ہوئے کہ فون ڈیڈ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اس کا فون بند جانا ہی تھا، اس کے فون کی بیٹری نکل چکی تھی اور وہ کہیں دور گر گیا تھا اور وہ خود بھی گر گئی تھی۔ وہ بس نکل جانے کو ہی تھے کہ بھڑکا ہوا ایک گروپ اوپر سے گتھم گتھا ہوتا ان کے اوپر آ کر گرا۔ امریحہ کا سر ایک سخت چیز سے ٹکرایا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ سائے نے جلدی سے اسے اٹھایا۔ ایک مقامی فین نے سائے کو دھکا دیا، سائے بھی دور جا گرا۔ میچ کا آخری منٹ ختم ہو چکا تھا۔ انگلش ٹیم جیت چکی تھی اور فوراً ہی اسٹیڈیم میں مختلف جگہوں پر گروپ کے گروپ آپس میں الجھ کر گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے پر مختلف چیزیں پھینکنے لگے۔ اس سارے عمل کو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، جیسے کہ سب کچھ طے شدہ تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ اسٹیڈیم کی اندرونی حالت ایک دم سے بدلی اور عام شائقین سہم گئے۔ منظر ہولناک ہو گیا، شور بڑھ گیا اور ہنگامے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جو چھپا ہوا تھا وہ نکل آیا۔ اسٹیڈیم نے جنگ کا میدان بدلنے میں 1 منٹ کا وقت بھی نہ لیا۔ عین کہیں آگے نکل چکی تھی۔ امریحہ کو سر پر چوٹ کی وجہ سے بری طرح سے چکر آ رہے تھے۔ سائے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اکیلی دھکے کھاتی، جگہ بناتی آگے بڑھنے لگی کہ ایک ہپی لڑکے نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ سیکورٹی فورس تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ 60,000 شائقین کے ہجوم میں ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی۔ تیزی سے باہر نکل جانے کا انداز ایسا ہو گیا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ خالی بوتلیں سر اور جسم کے دوسرے حصوں پر آ کر لگنے لگیں۔ دوبارہ امریحہ کی کمر پر کوئی وزنی چیز آ کر لگی۔ جس نے اس کا بازو دبوچا تھا، پوری قوت لگا کر اسے بازو چھڑوا کر وہ آگے کو بھاگی تھی، لیکن اس کے بازو پر پھر وہی گرفت پڑی اور سرخ آنکھوں والے اس آدھی نشئی ہپی لڑکے نے اس کی گردن پر جھک کر کاٹنا چاہا۔ امریحہ نے پوری شدت سے چیخ مار دی۔ اس کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ معلوم ہوتے ہی اپنا فون پھینک کر وہ رش میں مختلف سمت بھاگا۔ ویرا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ تم اس گیٹ کی طرف جاؤ، میں دوسرے گیٹ کی طرف جاتی ہوں، بھاگتے ہوئے ویرا چلائی۔ اس کے بھاگنے کے انداز میں اتنی شدت اور تیزی تھی کہ وہ بہت سوں کو پھلانگتا، گراتا، دھکے دیتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک ہجوم تھا جو منتشر باہر نکل رہا تھا اور پولیس کی نفری بڑھتی ہی جا رہی تھی، جو ہجوم میں نظم لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھگدڑ کا ماحول تھا۔ امریحہ! وہ پوری قوت سے رش میں گھس کر چلانے لگا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اتنے افراتفری میں بھی بہت سوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ امریحہ! وہ پھر چلایا۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اگر امریحہ فوراً اس کے سامنے آ جاتی تو وہ زمین پر گر جاتا۔ اس میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ وہم اسے ہلانے لگے تھے اور خوف نے اس کے دل پر پنجے گاڑ دیے تھے۔ اسے الہام ہوا اور وہ گیٹ سے اندر ہو گیا۔ پولیس کی نفری کھڑی سب کو باہر نکال رہی تھی، لیکن وہ سر کو جھکا کر اس پار ہو گیا۔ اسے پورے اسٹیڈیم کے ہزاروں چکر بھی لگانے پڑتے تو اسے کم لگتے اس انسان کے لیے جسے تلاش کیا جا رہا تھا۔ امریحہ باہر ہو سکتی تھی، اسے یہ خیال آیا تھا، لیکن اس کا وجدان اسے بتا رہا تھا کہ وہ اندر ہی ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اس کے بازو کو کسی خونخوار جانور کی طرح پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے گھسیٹ کر کسی خاص سمت لے کر جا رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، خود کو آزاد کروانے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن اس ہیپی لڑکے کے دوسرے ساتھی نے اس کے گرد گھیرا سا بنا لیا تھا اور اسے مضبوطی سے کمر سے پکڑ رکھا تھا، اور وہ دونوں آپس میں اپنی زبان میں بات کر رہے تھے جسے امریحہ نہیں جانتی تھی۔ آلیان تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر گراؤنڈ کے اوپر پرواز کرنے لگا، یعنی معاملہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ سیکورٹی فورس ہر طرف پھیل رہی تھی۔ کہیں سیکورٹی فورس اور شائقین میں تصادم ہو رہا تھا، کہیں شائقین اور شائقین میں۔ معاملہ ایسے بگڑ رہا تھا جیسے جلتی آگ پر اور تیل ڈالا جا رہا ہو۔ وہ اسے دوسرے گیٹ سے نکال کر باہر لے جا رہے تھے۔ ان کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اسے کسی گاڑی میں ڈال کر لے جانے والے ہوں۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے والے معاشرے کے ناسور تھے جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور اپنی بدخصلتی سے باز نہیں آتے۔ کارل کو سائے مل چکا تھا اور اس نے امریحہ کے لاپتہ ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ دوسری طرف اندر سے کارل آیا تھا۔ این، سائے، چاویز اور چند اسٹوڈنٹس اسے باہر رش میں دیکھ رہے تھے۔ سائے نے سب کو فون کر کے بتا دیا تھا، کیونکہ امریحہ کا فون بند جا رہا تھا تو اسے ڈر تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔
کارل کی نظر دور امریحہ پر پڑی اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ عام نارمل انداز سے نہیں چل رہی تھی، اسے ایک لڑکا گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بار بار اس کا منہ دبا رہا تھا۔ کارل اس کے پاس پہنچتا اس سے پہلے آلیان سیٹیں پھلانگتا ہوا ان کے قریب چلا گیا۔ وہ پیچھے کہیں سے تیزی سے بھاگتا ہوا آیا تھا اور اس نے آتے ہی ان لڑکوں کو لاتیں اور گھوسے مارنے شروع کر دیے۔ کارل بھی پہنچ گیا اور جس کی گردن ہاتھ آئی اس نے دبوچ ڈالی۔ امریحہ بری طرح سے خوفزدہ تھی، وہ کانپ رہی تھی اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور ناک منہ سے بھی۔ دو لڑکے پہلے ہی بھاگے اور ایک کارل سے خود کو چھڑوا کر بھاگا۔ امریحہ پر نظر پڑتے ہی آلیان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے ڈری سہمی امریحہ کو اپنے ساتھ لگا لیا اور ہاتھ سے اس کی ناک منہ کا خون صاف کیا اور اس کے سر کے زخم کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کافی چوٹ آئی ہے، اس نے یہ کہا اور اس نے یہ سنا تو وہ فوراً خود کو رونے سے روک نہ سکی۔ نہیں، زیادہ نہیں ہے، مجھے بالکل تکلیف نہیں ہو رہی ہے اب۔ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے جیسے جذبات کی شدت سے الفاظ بکھر سے گئے۔ اس کا سر آلیان کے سینے سے لگا تھا، اس سر پر لگی کتنی بھی بڑی چوٹ میں درد کیسے اٹھ سکتا تھا بھلا؟ کارل نے جلدی چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بھاگ گیا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے آلیان باہر کی طرف آیا اور گیٹ سے باہر ہونے سے پہلے ایک زوردار دھکا لگا کہ امریحہ کا ہاتھ آلیان سے چھوٹ گیا اور وہ گر پڑنے کے انداز سے بہت آگے نکل گئی۔ سڑک سے دور کسی محفوظ حصے کی طرف بھاگ جانا امریحہ، آلیان پیچھے سے چلایا اور پورا زور لگا کر اس نے ہجوم میں سے جگہ بنا کر آگے نکل جانا چاہا۔ امریحہ نے دھکا کھاتے آگے بڑھتے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور آلیان کا دل وہیں ٹھہر گیا۔ احترام واجب ہے، سماع عشق ہے۔ ہجوم نے اسے ایک اور دھکا دیا، وہ آگے نکل گئی۔ دھکے نے اسے لڑکھڑا دیا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ امریحہ نے پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وقت نے دگا دیا، وہ وہیں ٹھہر نہ گیا۔ اگلے دھکے سے وہ باہر نکل گئی۔ سڑک کا منظر کچھ اور ہو چکا تھا۔ منٹوں کی گیم تھی، لمحوں میں بدل گئی۔ سیکورٹی فورس منتشر ہجوم سے نمٹنے میں مشغول تھی۔ رات کا وقت تھا اور آنسو گیس کے دھوئیں نے رات کو خطرناک بنا دیا تھا۔ ربڑ کی گولیاں فائر کی جا رہی تھیں۔ مختلف اشکال کے ماسک پہنے ہوئے افراد سیکورٹی فورس پر ٹھوس چیزیں اور آنسو گیس اچھال رہے تھے۔ کہیں کچھ گروپس آپس میں متصادم تھے، کہیں فورس کے ساتھ۔ ایک بڑا ہنگامہ برازیلیا اسٹیڈیم کے اندر اور باہر پھوٹ چکا تھا، ایک ایسا ہنگامہ جو سانے میں بدلنے ہی والا تھا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں 400 گونج رہی تھیں۔ دور دور تک سڑک پر ایک جنگ کا عملی منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ تصادم کی تصویر تھی اور بغاوت کی بو۔ وہ سڑک پر نکل کر ایک سمت بھاگنے لگا۔ کارل اس کے پیچھے ہی تھا۔ امریحہ کہاں ہے؟ کارل نے چلا کر پوچھا۔ اسے میں نے سڑک سے دور نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ دو فائر فضا میں گونجتے اور چیخوں سے کان پھٹنے لگے۔ ان پر شیشے کی بوتلیں اچھالی گئیں۔ ایک نے آگے بڑھ کر کارل پر حملہ کرنا چاہا جسے کارل نے پہلے ہی دبوچ لیا اور سڑک کے ایک طرف نیچے زمین پر پٹک دیا۔ وقفے وقفے سے لیکن تیزی اور شدت سے آنسو گیس اچھالی جا رہی تھی اور ربڑ کے فائر کیے جا رہے تھے۔ کون دفاع کر رہا تھا اور کون حملہ، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آلیان تیزی سے سڑک پر بھاگ رہا تھا اور چلا رہا تھا، امریحہ! اس کے پیروں تلے کی زمین کھسکتی ہی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے اپنا خواب یاد آ رہا تھا، اندھیرا، دھواں، تصادم اور خطرہ۔ نشانیاں اچھی نہیں تھیں۔ وہ ذرا دیر کو رک کر ہانپنے لگا۔ اس سے اگلا قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس آ کر ایک گیس کا گولا آ گرا۔ وہ تیزی سے دوسری طرف ہوا۔ اس کے بازو پر ربڑ کی گولی آ لگی لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کا جسم اسے حرکت کرنے سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس کی کیفیت اس انسان کی سی ہو گئی جسے اپنے کسی عزیز کے تابوت کو اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ خود کو پہاڑ اٹھا لینے کے تو قابل سمجھ لیتا ہے لیکن وہ تابوت نہیں۔ برازیلیا اسٹیڈیم دھواں اگلنے لگا۔ چند ایک جگہ آگ بھڑک اٹھی۔ دھوئیں کے پھیلاؤ سے سڑک پر حرکت بحال ہو گئی۔ پوری قوت لگا کر وہ پھر بھاگا اور چلایا، امریحہ! وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے گا اگر کچھ ہوا تو، وہ سب کچھ جلا ڈالے گا۔ اب وہ تیش سے سڑک پر بھاگنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا راستے میں آنے والوں کو رونت ڈالے، کچل ڈالے، ورنہ حلق پھاڑ کر اتنی شدت سے چلائے کہ سب اپنی اپنی جگہ ساخت ہو جائیں۔ اس نے پھر آواز دی، امریحہ!
اس کا دوپٹہ کب کا کہیں گر چکا تھا، اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، چند لوگ اس پر آ گرے تھے اور اس کی ٹانگ جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بامشکل لنگڑا کر چل رہی تھی، دھوئیں کے بادلوں میں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سخت چبھن ہو رہی تھی اور ان میں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ وہ کبھی ایسے کسی تصادم سے دوچار نہیں ہوئی تھی، وہ تو زندگی میں پہلی بار فٹ بال میچ دیکھنے اسٹیڈیم آئی تھی، اسے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اس کی عقل بالکل معاف ہو چکی تھی اور وہ بری طرح سے سہم چکی تھی، اسے ہر ایک سے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی اسے گھسیٹے گا یا مار دے گا۔ سڑک کا منظر انتہائی ہولناک ہو چکا تھا، اس کا دل چاہا واپس اندر بھاگ جائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کس طرف کو بھاگے، اور پھر جس طرف بہت سے لوگ بھاگے جا رہے تھے وہ بھی بھاگنے لگی۔ سڑک پر وہ سب منتشر ہو گئے، سیکورٹی فورس کی نفری بڑھتی ہی جا رہی تھی، پھر بھی تصادم تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن اب وہ ڈیفینس کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے۔ جو گروپس حملے کر رہے تھے ان کے حملے بہت شدید تھے۔ صرف چند منٹ لگے یہ سب ہونے میں، صرف چند منٹ۔ آلیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ٹھیک سمت بھاگ رہا ہے یا نہیں، بس اسے اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ اسے اسی سمت جانا چاہیے۔ ایک اور گولہ اس کے پیچھے اور ذرا آگے آ کر گرا، اور دھوئیں کے بادل پھیلنے سے پہلے اس نے امریحہ کو بہت دور دیکھ لیا۔ امریحہ! وہ پوری جان سے چلایا کہ وہ اس کی طرف دیکھ لے، لیکن وہ بہت دور تھی، اس سے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ ڈر کر کھڑی تھی۔ اس سے ذرا آگے ایک گروپ میں تصادم ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے گیس کے گولے پھینکے جا رہے تھے۔ فاصلہ سمٹا، وہ بھاگ کر اس کی طرف لپکا۔ سڑک کے دوسری طرف سے تصادم کے اس پار سے ویرا نے اسے دیکھ لیا اور اس کی طرف بھاگی۔ امریحہ! فاصلہ سمٹ چکا تھا، وہ اس سے کچھ ہی دور تھا۔ اب امریحہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، ارتکاز واجب ہوا، سماع یار غالب آیا، اور اتنی دور سے وہ آلیان کے اس طرح اپنی طرف بھاگتے آنے پر فدا ہو گئی۔ محبت صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہوتی۔ وہ اس کے لیے کیسے بھاگا پھر رہا تھا۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ جو ہو چکا اب تک، وہ وہیں مٹ چکا۔ محبت طرب کا ساز ہے، اس میں آہ نہیں ہوتی۔ جو فاصلہ تھا وہ کم ہونے لگا۔ کہیں مت جاؤ! دھوئیں کے بادلوں نے دو لوگوں کو ایک سوچ کو جا لیا۔ اب کہیں مت جاؤ! وہ آلیان کی طرف گھوم چکی تھی اور اس کی طرف آ رہی تھی، اور ایک بھڑکے ہوئے لڑکے نے انگلینڈ ٹیم کی شرٹ پہنے ایک لڑکی کے سر پر شیشے کی وزنی بوتل سے ضرب لگائی۔ وہ لڑکی جو امریحہ تھی۔ ویرا بجلی کی تیزی سے امریحہ کی طرف لپکی۔ کارل اور سائے بھی آگے پیچھے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اس کے سر پر ضرب لگتے دیکھ کر ساری زمین اپنے چکر پر الٹی گھومتی آلیان کے پیروں تلے سے کھسک گئی، اور وہ بھاگتے بھاگتے رک گیا، کیونکہ 2 فائر ہوئے۔ برازیلا اسٹیڈیم کے باہر پھیلا سارا دھواں آلیان کی آنکھوں میں گھس آیا۔ سارا بھاگتا دوڑتا ہجوم اس کے جسم کو روندنے لگا۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایک فائر ربڑ کی گولی کا تھا۔ ویرا پوری شدت سے چلائی اور کتنے ہی لوگوں کو پھلانگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ فریز! دوسرا فائر ربڑ کا نہیں تھا۔ کارل اور سائے نے کتنوں کو ہی دھکا دے کر گرا کر اس تک پہنچ جانا چاہا۔ وہ دونوں اسے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ فریز! کچھ فیصلے صرف دائمی جدائی کے ہاتھوں ہی طے پاتے ہیں، اس سے پہلے خبر ہوتی ہے نہ احساس۔ اطراف میں پھیلا دھواں، فورس کی نفری، بھاگتے دوڑتے اجسام، سب ہی۔ فریز! سب جامد ہو گیا۔ وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل گری اور پھر اسی کے پشت سڑک سے جا لگی۔ خون اس کے گرد پھیلنے لگا۔ امریحہ! اس نے چلانا چاہا لیکن چلا نہیں سکا۔ وہ وہیں اس سے کچھ دور کھڑا تھا، وہ جو امریحہ کا آلیان تھا۔ تو اس نے اس کی طرف بھاگنا چاہا لیکن بھاگ نہیں سکا۔ تو یہ ثابت ہو گیا، جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ دعا واجب کر دی گئی، سماع ہجر کی منادی ہوئی۔ اس کے جسم نے جان چھوڑ دی اور وہ گھٹنوں کے بل سڑک پر گرتا چلا گیا۔ اس کا اپنا جسم ٹکڑوں کی صورت منتشر ہوا، دنیا میں کوئی دہائی دینے کے لیے تیار ہوا۔ امریحہ کے سر پر پہنچنے سے پہلے کارل نے آلیان کی طرف دیکھا، اور اس نے جانا کہ اگر ایک مر چکا تو دوسرا مرنے جا رہا تھا، کیونکہ آلیان نے اس انسان کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ لی جن میں اس نے خود کو بند کر لیا تھا۔ اس کی آنکھ سے خون ٹپکنے لگا جس کا رنگ سرخ نہیں تھا۔ امریحہ کے وجود سے آلیان کی اپنی زندگی قطرہ قطرہ بہنے لگی جس کا رنگ سرخ ہی تھا۔ اے آنکھ، تو کیوں روتی ہے؟ قافلے والے چلے گئے۔ اے آنکھ، پھر تو کیوں روتی ہے؟ وہ مجھے پیچھے اکیلا چھوڑ گئے۔ اے آنکھ، تو رونا بند کر۔
اس قافلے میں میرا محبوب تھا۔ افسوس، ہاں پھر تو رو۔